السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج جن صحابی کا پہلے ذکر کروں گا، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرما رہے ہیں، آج جن صحابی کا میں پہلے ورنن کروں گا ان کا نام ہے حضرت معوذ بن حارث۔ حضرت معوذ کا سمبند انصار کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضرت معوذ کے پتا کا نام حارث بن رفاعہ تھا، ان کی ماتا کا نام افرا بنت عبید تھا۔ حضرت معاذ اور حضرت عوف ان کے بھائی تھے۔ یہ تینوں اپنے پتا کے ساتھ ساتھ اپنی ماتا کی اور بھی سمبدھ ہوتے ہیں، اور ان تینوں کو بنو افرا بھی کہا جاتا ہے۔ صرف ابن اسحاق نے ہی بیان کیا ہے کہ حضرت معوذ 70 انصار کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں سملت تھے۔ حضرت معوذ نے قیس کی بیٹی ام یزید سے وواہ کیا۔ اس وواہ سے ان کے یہاں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں جن کا نام حضرت ربیع بن معوذ اور حضرت عمیرہ بنت معوذ تھا۔ حضرت معوذ کو اپنے دونوں بھائیوں حضرت معاذ اور حضرت عوف کے ساتھ غزوہ بدر میں سملت ہونے کا سوبھاگیہ ملا۔ غزوہ بدر میں حضرت معاذ اور حضرت عوف اور حضرت معوذ جو بنو افرا کہلاتے تھے، وہ اور ان کے آزاد کیے ہوئے غلام ابو حمرا کے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہ روایت حضرت معاذ کے بارے میں پہلے ورنن ہو چکی ہے، حضور فرما رہے ہیں، لیکن یہاں حضرت معوذ کے بارے میں بھی آنا ضروری ہے، اس لیے ورنن کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا کہ کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا۔ حضرت ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو افرا کے 2 بیٹوں نے تلواروں سے اتنا مارا ہے کہ وہ مرنے کے نکٹ پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے پوچھا، کیا تم ابو جہل ہو؟ حضرت انس ورنن کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی اور ابو جہل کہنے لگا، کیا تم نے اس سے بڑے کسی ویکتی کو قتل کیا ہے؟ یا یہ کہا کہ اس جیسے بڑے آدمی کو کبھی ان کی قوم نے قتل کیا ہے؟ اس کی ویاکھیا میں حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ احمد صاحب بخاری کی روایت ہے، وہ ورنن کرتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ افرا کے 2 بیٹوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ پہنچایا تھا۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا دھڑ سر سے الگ کر دیا تھا۔ امام ابن حجر نے اس آشنکا کا اظہار کیا ہے کہ حضرت معاذ بن عمر اور حضرت معاذ بن افرا کے بعد حضرت معوذ بن افرا نے بھی اس پر وار کیا ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے ود کے ورتانت کو ورنن کرتے ہوئے فرمایا
کہ انسان بڑی خوشیاں کرتا ہے اور اپنے لیے ایک چیز کو بہت لابھدائک سمجھتا ہے، لیکن وہی اس کے لیے تباہی اور بربادی کا کارن بن جاتی ہے۔ بدر کے اوسر پر مکہ کے کافر جب آئے تو انہوں نے سمجھا کہ بس ہم نے مسلمانوں کو مار لیا، اور ابو جہل نے کہا ہم عید منائیں گے اور خوب شرابیں اڑائیں گے، اور یہ سمجھا کہ بس اب مسلمانوں کو مار کر ہی پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن اسی ابو جہل کو مدینہ کے 2 لڑکوں نے قتل کر دیا۔ کفار مکہ مدینہ والوں کو بڑا ہی ترسکرت سمجھتے تھے، اور اسے یعنی ابو جہل کو ایسی حسرت دیکھنی نصیب ہوئی کہ اس کی آخری اچھا بھی پوری نہ ہو سکی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جو سردار تھا وہ اگر لڑائی میں مارا جاتا تو اس کی لمبی گردن کر کے کاٹتے تھے تاکہ پہچانا جائے کہ وہ کوئی سردار تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے دیکھا جب وہ گھائل اوستھا میں پڑا ہوا تھا اور پوچھا کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کوئی افسوس نہیں، کیول یہ ہے کہ مجھے مدینہ کے 2 بچوں نے مار دیا، یعنی ایسے بچوں نے جو سبزیاں اگانے والے اور کھیتی باڑی کرنے والوں کی اولاد ہیں، اور مکہ والوں کی نظر میں یہ کام کم درجے کا سمجھا جاتا تھا، اور خیال کیا جاتا تھا کہ ایسے مدینہ کے لوگوں کو جنگ اور لڑائی کا کیا پتہ۔ لیکن مارا بھی، اس کے اس تکبر کو توڑا بھی تو کس نے؟ انہی لوگوں نے، نہ کیول ان لوگوں نے بلکہ ان کے بچوں نے یا لڑکوں نے جو اتنے انوبھوی بھی نہ تھے۔ عبداللہ نے پوچھا کہ تمہاری کوئی اچھا ہے؟ اس نے کہا میری یہ اچھا ہے کہ میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹ دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تیری یہ اچھا بھی پوری نہیں ہونے دوں گا، اور اس کی گردن کو ٹھوڑی کے پاس سے سختی کے ساتھ کاٹ دیا، اور وہ جو عید منانی چاہتا تھا وہی اس کے لیے ماتم ہو گیا، اور وہ شراب جو اس نے پی تھی اسے ہضم ہونی بھی نصیب نہ ہوئی۔ جنگ بدر کے اوسر پر حضرت معوذ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ آپ کو ابو مصافے نے شہید کیا تھا۔ حضور فرما رہے ہیں اگلا جن صحابی کا ورنن ہے ان کا نام ہے حضرت ابی ابن کعب۔ حضرت ابی انصار کے قبیلہ خزرج کی شاخ بنو معاویہ سے تھے۔ حضرت ابی کے پتا کا نام کعب بن قیس اور ماتا کا نام سہیلہ بنت اسود تھا۔ حضرت ابی بن کعب کی 2 اپنام تھے، ایک ابو منذر جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور دوسرا ابو طفیل جو حضرت عمر نے ان کے بیٹے طفیل کے کارن رکھا تھا۔ حضرت ابی درمیانے قد کے تھے۔ حضرت ابی کے سر اور داڑھی کا رنگ سفید تھا۔ اپنی داڑھی کو رنگا نہیں کرتے تھے، رنگ نہیں لگاتے تھے، بالوں کو یا داڑھی کو رنگا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب 70 افراد کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں سملت تھے۔ حضرت ابی اسلام سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور اس کے بعد حضرت ابی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی لکھنے کا سوبھاگیہ بھی ملا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے بیچ مواخات جو تھی قائم فرمائی، ان کو بھائی بھائی بنایا، جبکہ دوسری روایات کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی اور حضرت سعید بن زید کے بیچ مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدیش دیا کہ وہ ابی کو قرآن پڑھ کر سنائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ابی ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کو قرآن کا بہت گیان تھا، اور آگے اور بھی روایتیں آئیں گی اس بارے میں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 4 آدمیوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرائے امت ہیں، یعنی اگر کسی نے قرآن سیکھنا ہو تو ان سے سیکھے۔ پھر حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن لپکوں کو قرآن کریم لکھواتے تھے ان میں سے مندرجہ ان میں سے نمن لکھت 15 نام تاریخ سے اتہاس سے سدھ ہیں: زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن سعد، ابی سرح، زبیر بن العوام، خالد بن سعید بن عاص، عوان بن سعید العاص، حنظلہ بن الربیع الاسدی،
معیقب بن ابی فاطمہ، عبداللہ بن ارقم زہری، شرحبیل بن حسنہ، عبداللہ بن رواحہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف اترتا ہوتا تھا تو آپ ان لوگوں میں سے کسی کو بلا کر وہی لکھوا دیتے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھانے والے ادھیاپکوں میں شکشکوں کی ایک جماعت نیوکت کی تھی جو سارا قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کنٹھ کر کے آگے لوگوں کو پڑھاتے تھے۔ یہ 4 چوٹی کے شکشک تھے جن کا کام یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف پڑھیں اور لوگوں کو قرآن پڑھائیں۔ پھر ان کے ادھین اور بہت سے صحابہ ایسے تھے جو لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے۔ ان 4 بڑے شکشکوں کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن مسعود، سالم مولا ابی حذیفہ، معاذ بن جبل، ابی ابن کعب۔ ان میں سے پہلے 2 مہاجر ہیں اور دوسرے 2 انصاری۔ اور کاموں کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود ایک مزدور تھے، سالم ایک آزاد کیے ہوئے غلام تھے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب مدینہ کے رئیسوں میں سے تھے۔ مانو کہ ہر گروہ میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام گروہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قاری نیوکت کیے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ خذوا القرآن من 4، عبداللہ بن مسعود و سالم و معاذ و ابن جبل و ابی بن کعب۔ جن لوگوں نے قرآن پڑھنا ہو وہ ان 4 سے قرآن پڑھیں، یعنی عبداللہ بن مسعود، سالم، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ یہ 4 تو وہ ہیں جنہوں نے سارا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا آپ کو سنا کر اس کی درستی کرا لی، لیکن ان کے اترکت بھی بہت سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھے طور پر بھی کچھ قرآن سیکھتے رہتے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو فرمایا، اللہ نے مجھے آدیش دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی نے پوچھا، کیا میرا نام لیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابی یہ سن کر رو پڑے۔ بخاری کی روایت ہے یہ، جبکہ ایک دوسری روایت میں ورنن ہے کہ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آدیش دیا کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ حضرت ابی نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ سے میرا نام لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابی نے کہا، دونوں جہانوں کے پالنے والے کے ہاں میرا ورنن ہوا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر حضرت ابی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس گھٹنا کا وورن حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شبدوں میں اس پرکار کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابو حیا بدری سے روایت ہے کہ وہ سورہ لم یکن الذین کفروا سب کی سب اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ تو جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدیش دیا ہے کہ یہ سورت ابی بن کعب کو یاد کروا دیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ جبریل نے مجھے آدیش دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ آدیش مجھے پہنچایا ہے کہ میں یہ سورت تم کو یاد کرا دوں۔ ابی بن کعب نے کہا، کیا کہ یا رسول اللہ، میرا بھی خدا تعالیٰ کے سمکش ورنن ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر ابی بن کعب خوشی کے مارے رو پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر فاروق نے اس واقعے کی یاد کو کئی بار تازہ کیا۔ ایک بار مسجد نبوی کے منچ پر کہا کہ سب سے بڑے قاری ابی ہیں۔ شام کے مشہور سفر میں مقام جابیہ، یہ جابیہ دمشق کے علاقے کی ایک بستی کا نام ہے، وہاں آپ نے خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ من اراد القرآن فلیاتی ابین، یعنی جس کو قرآن کا شوق ہو وہ ابی کے پاس آئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ 4 ویکتیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سارے کا سارا حفظ کیا تھا۔ یہ سب انصاری تھے۔
حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو زید اور حضرت زید بن ثابت۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے جو ویکتی حفاظ تھے، یعنی جنہوں نے قرآن کو پورا حفظ کیا تھا، ان کے نام یہ ہیں: عبادہ بن صامت، معاذ، مجمع بن حارث، فضالہ بن عبید، مسلمہ بن مخلد، ابو درداء، ابو زید، زید بن ثابت، ابی بن کعب، سعد بن عبادہ اور ام ورقہ۔ حضور انور فرما رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر سب سے ادھک مہربان حضرت ابوبکر ہیں، اور خدا کے دھرم کے بارے میں سب سے ادھک سخت حضرت عمر ہیں، یعنی ان میں بڑے سدھانتوں کی پابندی کے وشے میں بڑی سختی ہے، اور شرم کے معاملے میں سب سے ادھک، سب سے پورن حضرت عثمان ہیں، حیا کے یعنی شرم کے، لجا کے اتم سطر پر پہنچے ہوئے ہیں حضرت عثمان ہیں، اور حلال اور حرام کا سب سے ادھک گیان رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں، اور کرتویوں کے سب سے ادھک جاننے والے حضرت زید بن ثابت ہیں، اور قرأت یعنی قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ جاننے والے حضرت ابی بن کعب ہیں، اور ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جن کا ورنن پہلے ہو چکا ہے۔ حضرت عبیدہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آگمن پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھنے والے حضرت ابی بن کعب تھے۔ اس زمانے میں کتاب یا قرآن کے انت میں کاتب کا یعنی لپک کا نام لکھنے کا دستور نہیں تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابی نے اس کا آرمبھ کیا، بعد میں اور بزرگوں نے بھی اس کی نقل کی، یعنی لکھنے والے کا نام نہیں لکھا جاتا تھا، کیول لپی بدھ کیا جاتا تھا۔ حضرت ابی نے اس کا آرمبھ کیا کہ لکھنے کے بعد انت میں اپنا نام لکھ دیا کہ میں نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر نیمت روپ سے طریقہ رائج ہو گیا، چل پڑا۔ حضرت ابی نے قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک شبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتر مکھ سے سن کر یاد کر لیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے شوق کو دیکھ کر ان کو سکھانے کی اور وشیش دھیان دیا کرتے تھے۔ نبوت کا رعب بڑے بڑے صحابہ کو پرشن کرنے سے روکتا تھا، لیکن حضرت ابی بے جھجک جو چاہتے تھے پرشن کر لیا کرتے تھے۔ ان کے شوق کو دیکھ کر، ارتھات یہ نہیں کہ بے تکا پرشن کرتے تھے، ایک جو نبوت کا رعب کے اور نبوت کے جو گرما ہے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جس پرکار پرشن کرنا چاہیے اس پرکار پرشن کرتے تھے، لیکن جھجک نہیں تھی۔ ان کے شوق کو دیکھ کر کبھی کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آرمبھ کرتے، سوئم ہی آرمبھ کر دیتے اور بغیر پوچھے ہی بتا دیا کرتے تھے۔ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، اس میں ایک آیت پڑھنا بھول گئے۔ حضرت ابی نماز میں آرمبھ سے سملت نہیں ہوئے تھے بلکہ بیچ میں سملت ہوئے تھے۔ نماز سماپت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کسی نے میری قرأت پر دھیان دیا؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ پھر پوچھا، ابی بن کعب ہیں؟ حضرت ابی نماز ختم کر چکے تھے اس سمے تک، سمبھوتہ انہوں نے دوسری رکعت جماعت کے ساتھ پڑھی ہوگی، جو یہ غلطی ہوئی ہوگی یا بھول ہوئی ہوگی، آیت جو حضور بھولے تھے، جس کو حضرت ابی بن کعب نے سملت ہونے کے بعد سن لیا تھا۔ بہرحال ابی نماز ختم کر چکے تھے، بولے کہ آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی تلاوت میں، کیا یہ منسوخ ہو گئی ہے یا آپ پڑھنا بھول گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں پڑھنا بھول گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو سمبودت کر کے کہا کہ میں جانتا تھا کہ تمہارے سوا اور کسی کو ادھر دھیان نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب ورنن کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، ایک آدمی اندر آیا، وہ نماز پڑھنے لگا، پھر اس نے ایسی قرأت یعنی قرآن کو پڑھنے کا جو لحن ہے، پھر اس نے ایسی قرأت کی جو مجھے اوپری لگی، یعنی مجھے تھوڑی الگ لگی، اٹپٹی لگی۔
پھر ایک اور آدمی اندر آیا، اس نے اپنے ساتھی کی قرأت سے الگ ایک اور قرأت پڑھی۔ پھر جب ہم نماز پڑھ چکے تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے۔ میں نے کہا کہ اس ویکتی نے ایسی قرأت میں قرآن کریم کو پڑھا ہے جو مجھے انجانی لگی ہے۔ پھر دوسرا ویکتی آیا، اس نے اپنے ساتھی کی قرأت سے الگ قرأت پڑھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آدیش دیا کہ پڑھ کر سناؤ۔ ان دونوں نے قرأت کو پڑھ کر سنایا، قرآن کریم کو پڑھ کر سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو ٹھیک قرار دیا۔ دونوں کو کہا کہ تم دونوں ٹھیک ہو۔ اپنی رائے کو نکارے جانے پر حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں نے جو رائے استھاپت کی تھی کہ اس نے غلط پڑھا ہے، اس کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکار دیا اور دونوں کو صحیح قرار دے دیا تو میں اتنت لجت ہوا، جو گمراہی کے زمانے میں بھی میں نہ ہوا تھا کبھی، جب مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، یعنی شرمندگی بہت زیادہ ہوئی۔ ایسی شرمندگی، ایسا لجت میں زندگی میں کبھی نہیں ہوا جو اس سمے ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو دیکھا جو مجھ پر حاوی ہوئی تھی، مجھ پر چھا گئی تھی، لجت ہونے کی اوستھا جو ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا۔ میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا، مانو کہ میں ڈر کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابی، مجھے پیغام بھجوایا گیا کہ میں قرآن کریم کو ایک قرأت میں پڑھوں۔ میں نے اس کا اتر دیا کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ اتہ اس نے مجھے دوسری بار یہ اتر دیا کہ میں اسے یعنی قرآن کریم کو 2 قرأتوں میں پڑھوں۔ پھر میں نے کہا کہ میری امت کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ پھر اس نے تیسری بار مجھے اتر دیا کہ اسے 7 قرأتوں میں پڑھ لو۔ اتہ ہر پرشن کے بدلے جس کا میں نے تجھے اتر دیا ہے، ایک دعا کا تجھے حق دیا گیا ہے۔ یعنی اس فرشتے جبریل نے کہا، اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ دعا کا حق دیا گیا ہے ہر قرأت کے بدلے، جو تو مجھ سے مانگ سکتا ہے۔ تب میں نے کہا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تب میں نے کہا، اے اللہ میری امت کو क्षमा کر دے۔ اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لیے چھوڑ رکھی ہے جس دن سمپورن سرشٹی میری اور رغبت کرے گی، میری اور دھیان دے گی، یہاں تک کہ ابراہیم بھی۔ حضرت ابی بن کعب کو قرأت کے فن میں جو وشیشتا پراپت تھی، اس کا انومان اس سے ہو سکتا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن کا دور کرواتے تھے۔ اتہ جس سال آپ نے مرتیو پائی، حضرت ابی کو قرآن سنایا اور فرمایا، مجھ سے جبریل نے کہا تھا کہ ابی کو قرآن سنا دیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو قرآن سنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابی ایک ایرانی کو قرآن پڑھاتے تھے۔ جب اس کو یہ آیت پڑھائی، ان شجرۃ الزقوم طعام اسیم، تو اس نے اسیم اس سے نہ بولا گیا، اچارن اس کا صحیح طرح سے ادا نہ ہو سکتا تھا۔ سین کے شبد کو ایرانی ہونے کی وجہ سے وہ ہر دفعہ سین یتیم کہہ دیتا تھا سین کو۔ حضرت ابی اتنت پریشان تھے کہ کس پرکار اس کو سکھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزرنا ہوا تو ان کی پریشانی دیکھ کر ٹھہر گئے، اور جب یہ بات سنی تو ایرانی بھاشا میں کہا، اسے یہ کہو کہ تعامن تعظیم، یہ زوئے سے ہے۔ جب اس پرکار اس کو کہا تو اس نے صاف طور پر وہ شبد اس کا اچارن کر دیا، اسیم کہہ دیا۔ پھر انہوں نے تعظیم کہا تھا، اس نے اسیم کہہ دیا تو صحیح اچارن کر دیا۔ اس پر آپ نے حضرت ابی سے فرمایا کہ اس کی زبان درست کرو، جس پرکار اس کی زبان ہے اس میں اس کو بتاؤ، تا وہ صحیح شبد کا اچارن قرآن کریم کا اچارن کر سکے، اور اس حرف اور اس سے حرف کو نکلواؤ، خدا تمہیں اس کا بدلہ دے گا، یعنی اس سے صحیح اچارن کرواؤ۔
حضور انور فرما رہے ہیں ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اور سورہ برات تلاوت فرمائی۔ یہ سورہ حضرت ابو درداء اور ابو ذر کو معلوم نہ تھی۔ خطبے کے بیچ میں حضرت ابو ابی سے اشارہ سے پوچھا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، یعنی یہ صورت کب اتری ہے، میں نے تو اب تک نہیں سنی۔ حضرت ابی نے اشارے سے کہا کہ خاموش رہو۔ نماز کے بعد جب اپنے گھر جانے کے لیے اٹھے تو دونوں بزرگوں نے حضرت ابی سے کہا کہ تم نے ہمارے پرشنوں کا اتر کیوں نہیں دیا؟ اتر میں ابی نے کہا کہ آج تمہاری نماز بیکار ہو گئی، اور وہ بھی کیول ایک ویرتھ حرکت کی وجہ سے۔ یہ سن کر وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نویدن کیا کہ ابی ایسا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہتے ہیں، یعنی خطبہ میں تمہیں بولنا نہیں چاہیے تھا۔ حضرت ابی بن کعب ورنن کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو تمہارے پاس ہے سب سے مہان آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول سب سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں جو تمہارے پاس ہے سب سے مہان آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، خدا کی قسم اے ابو منذر، یہ علم تمہیں مبارک ہو۔ اللہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے پسند کیا اس بات کو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتر دور میں حضرت ابی نے حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو قرآن پڑھایا تھا۔ انہوں نے ایک کمان اپہار سوروپ آپ کو دی۔ حضرت ابی اس کو لگا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں سے لائے ہو یہ؟ حضرت ابی نے کہا کہ یہ ایک شاگرد نے، ایک میرے ودیارتھی نے اپہار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو واپس کر دو، آئندہ ایسے تحفے، ایسے اپہار سے بچو۔ اسی پرکار ایک ودیارتھی نے کپڑا اپہار سوروپ دیا، اس میں بھی یہی ہوا، اس لیے بعد میں ان باتوں سے پوری طرح کنارہ کر لیا، یعنی قرآن پڑھانے کے بدلے میں کوئی اپہار نہیں لینا۔ شام سیریا دیش کے لوگ جب آپ سے قرآن مجید پڑھتے اور مدینہ کے لپک جو ہیں ان سے لکھواتے بھی تھے، اور لپی کا بدلہ اس پرکار ادا ہوتا تھا کہ شامی جو سیریا اپنے ساتھ کاتبوں کو کھانے میں سملت کر لیا کرتے تھے، یعنی معاوضہ یہ بدلہ اس کا یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھلا دیا اور اپنے ساتھ ہی ان کو بٹھا لیا۔ لیکن حضرت ابی ایک سمے بھی ان کی دعوت کو آپ نے سویکار نہیں کیا۔ حضرت عمر نے ایک دن ان سے پوچھا کہ سیریا یعنی ملک شام کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ حضرت ابی نے کہا، میں نے ان کے یہاں کھانا نہیں کھاتا، میں تو اپنا ہی کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت ابی غزوہ بدر، احد، خندق اور انیہ غزووں میں، جنگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سملت رہے۔ جنگ احد میں ایک تیر آپ کی رگ پر لگا، ایسی مین رگ پر جو میڈیم وین جسے کہتے ہیں، جو سر، سینے اور پیٹھ اور ہاتھ پاؤں آدھی تک خون پہنچاتی ہے۔ اس سے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویدیہ بھیجا، یعنی علاج کرنے والے کو بھیجا، جس نے رگ کاٹ دی اور پھر اس رگ کو اپنے ہاتھ سے ہی داغ دیا۔ جنگ احد کا ایک ورتانت جو پہلے بھی ورنن ہو چکا ہے، سنکشیپ سے یہاں بھی ورنن کر دیتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، جنگ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو فرمایا کہ جاؤ اور زخمیوں کو دیکھو، جو گھائل ہیں ان کو دیکھو۔ وہ دیکھتے ہوئے حضرت سعد بن ربیع کے پاس پہنچے، جو بری طرح سے گھائل تھے اور انتم سانس لے رہے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اپنے سمبندیوں اور پیاروں کو اگر کوئی سندیش دینا ہو تو مجھے بتا دیں۔ حضرت سعد نے مسکراتے ہوئے کہا کہ میں
پرتیکشا میں ہی تھا کہ کوئی مسلمان ادھر آئے تو سندیش دے دوں۔ پھر کہنے لگے کہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دو اور وعدہ کرو کہ میرا سندیش اوشیہ پہنچا دو گے۔ اور سندیش کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ میرے بھائی مسلمانوں کو میرا سلام پہنچا دینا، اور میری قوم اور میرے سمبندیوں کو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس خدا تعالیٰ کی ایک بہترین امانت ہے، اور ہم اپنی جانوں سے اس امانت کی سرکشا کرتے رہے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں اور اس امانت کی سرکشا تمہارے سپرد کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی سرکشا میں کوئی کمزوری دکھاؤ۔ 9 ہجری میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ صدقوں کی وصولی کے لیے عرب کے صوبہ جات میں نگران یا روپے وغیرہ بانٹنے والے بھیجے، تو حضرت ابی قبیلہ بنو بلی، بنو اظہر اور بنو سعد میں صدقہ کے تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے نیوکت کر دیے گئے۔ ایک بار حضرت ابی ایک گاؤں میں گئے تو ایک ویکتی نے تمام جانور لا کر سامنے کھڑے کر دیے، ان میں سے جس کو چاہیں چن لیں زکوٰۃ کے طور پر۔ حضرت ابی نے اونٹوں میں سے 2 سال کا ایک بچہ چن لیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا کہ اس کے لینے سے کیا لابھ نہ تو یہ دودھ دے سکتا ہے، نہ سواری کے یوگیہ ہے۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو یہ اونٹنی اپستھت ہے، موٹی تازی بھی ہے اور جوان بھی ہے۔ حضرت ابی نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیش کے وپریت میں نہیں کر سکتا، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، مدینہ یہاں سے کچھ دور نہیں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ جو آدیش کہیں گے اس کا پالن کرنا۔ وہ اس پر راضی ہو گیا اور حضرت ابی کے ساتھ اونٹنی لے کر مدینہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچھا یہی ہے تو بڑی اونٹنی دینا چاہتے ہو تو اونٹنی دے دو، سویکار کر لی جائے گی اور خدا تم کو اس کا بدلہ دے گا۔ وہ اونٹنیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پرستت کر کے واپس چلا گیا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں قرآن مجید کی ترتیب اور تدوین کا کام شروع ہوا۔ صحابہ کی جو جماعت اس سیوا میں لگائی گئی تھی، حضرت ابی اس کے نگران تھے۔ وہ قرآن کے شبدوں کو بولتے تھے اور لوگ ان کو لکھتے جاتے تھے۔ یہ جماعت چونکہ ودوانوں پر آدھارت تھی، اس لیے کسی آیت پر وارتالاپ اور شاسترارتھ بھی ہوتا رہتا تھا۔ اتہ جب سورہ توبہ کی آیت ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون لکھی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یہ سب سے انت میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابی نے کہا نہیں، اس کے بعد 2 آیتیں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھیں، یہ انتم آیت نہیں ہے بلکہ یہ آخری 2 آیتوں سے پہلے ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں سینکڑوں لابھدائک باتوں کی بڑھوتری کی، جس میں ایک مجلس شورا کی استھاپنا بھی ہے۔ اسلام میں مجلس شورا کی استھاپنا حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی تھی۔ یہ مجلس انصار اور مہاجرین کے صاحب اختیار صحابہ پر آدھارت تھی، جن میں قبیلہ خزرج کی اور سے حضرت ابی بن کعب بھی ممبر تھے۔ ایک ویکتی جس کا نام جابر بن زبیر تھا ورنن کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے دور خلافت میں اپنے کسی کام کے لیے آپ کے پاس اپستھت ہوا۔ حضرت عمر کے پاس ایک ویکتی کھڑا تھا جس کے بال اور کپڑے سفید تھے۔ اس نے کہا نسندیہ اس سنسار میں ہمارے لیے ابھیشٹ تک پہنچنے کے مادھیم اور آخرت کے لیے جو سامان ہیں وہ موجود ہے، اور اسی میں ہمارے وہ کرم ہیں جن کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ جابر کہتے ہیں میں نے پوچھا اے امیر المومنین یہ کون ہیں؟ حضرت عمر نے اتر دیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب ہیں۔ عبد الرحمن بن عبد قاری سے روایت ہے کہ میں رمضان کی ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ مسجد کی اور نکلا
تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی ویکتی اپنے طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ویکتی ایسے طور پر نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو ایک ہی قاری کے پیچھے اکٹھا کر دو تو یہ بہتر ہوگا. پھر انہوں نے پکا ارادہ کر لیا اور حضرت ابی بن کعب کے پیچھے انہیں اکٹھا کیا. ارتھات اس سمے وہ رات کو نفل پڑھ رہے ہوں گے. حضرت ابی ان بزرگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کا بہت بڑا حصہ سنا تھا. یہی کارن تھا کہ بہت سے صحابہ درس حدیث میں آپ کے ششیہ رہ چکے تھے. اتہ ان کے انوکرن کرتاؤں میں سے ادھکتر صحابہ ہوتے تھے. صحابہ بھی آپ سے حدیثیں سنا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت انس بن مالک، حضرت عبد الرحمن بن عباس، حضرت سہیل، حضرت سہل بن سعد، حضرت سلمان بن سرد، یہ سب بھی حضرت ابی سے علم حدیث میں لابھ اٹھایا کرتے تھے. حضرت قیس بن عبادہ مدینہ میں صحابہ سے ملنے آئے. ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا. نماز کا سمے تھا، لوگ جمع تھے اور حضرت عمر بھی بیٹھے ہوئے تھے. کسی چیز کی شکشا دینے کی آوشکتا تھی. نماز ختم ہوئی تو حضرت ابی اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لوگوں تک پہنچائی. لوگوں کے شوق کا یہ اوستھا تھی کہ تمام لوگ پورے توجہ پورے دھیان سے سن رہے تھے. قیس پر حضرت ابی کی اس مہانتا اور اس شان کا بڑا پربھاؤ پڑا. حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی. اس نے کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے، میرا پتی مر گیا ہے، میں گربھوتی ہوں. قرآن کریم کی درشٹی سے فقہی مسائل میں یہ حل کیا کرتے تھے. حضور فرما رہے ہیں کہ ایسے مسائل کا بھی وہ قرآن کریم اور فقہی مسائل سے حل کیا کرتے تھے. تو بہرحال حاملہ عورت آئی، گربھوتی عورت. اس نے کہا کہ میرا پتی مر گیا ہے اور اب حمل بھی اس نے کہا کہ میرا پتی مر گیا ہے اور اب پرسو بھی ہوا ہے. جب وہ مر چکا اس سمے وہ گربھوتی تھیں اور اب بچے کا جنم ہو گیا ہے، لیکن عدت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے. جو پتی کے مرتیو کے اپرانت عدت ہے 4 مہینے 10 دن کی، وہ ابھی پوری نہیں ہوئی ہے. حمل میں تھی میں اور وہ حمل میرا اب ہو گیا ہے، بچے نے جنم لے لیا ہے. اس اوستھا میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں عدت ابھی پوری کروں یا یہ پریاپت ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میعاد نردھارت تک رکی رہو، یعنی جو نردھارت سمے سیما ہے ایک ودوا عورت کے لیے جو عدت ہے اس کو پورا کرو. وہ حضرت عمر کے پاس سے حضرت ابی بن کعب کے پاس آئیں اور ان سے یہ معاملہ یہ وشے پوچھا. حضرت عمر سے فتویٰ پوچھنے کا حال بتایا سارا، اور ان کا اتر جو تھا حضرت عمر کا وہ بھی حضرت ابی کو بتایا. حضرت ابی نے کہا کہ جاؤ اور حضرت عمر سے کہنا کہ ابی کہتا ہے کہ عورت حلال ہو گئی ہے، یعنی اب عدت کی آوشکتا نہیں. 4 مہینے 10 دن جو عدت ہے اس کو پورا کرنے کی آوشکتا نہیں. اگر وہ میرے بارے میں پوچھیں تو میں یہیں بیٹھا ہوں، آ کر بلا لینا. وہ عورت حضرت عمر کے پاس گئی. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابی کو بلا کے لاؤ. حضرت ابی آئے. حضرت عمر نے پوچھا آپ نے یہ کہاں سے کہا ہے؟ ابی نے اتر دیا کہ قرآن شریف سے، اور یہ آیت پڑھی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اور جہاں تک حمل والیوں کا سمبند ہے ان کی عدت بچے کا جنم لینا ہے. اس کے بعد کہا جو گربھوتی ودوا ہو گئی ہو وہ بھی اس میں سملت ہے، اور میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حدیث سنی ہے. حضرت عمر نے عورت سے کہا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس کو سنو، یعنی یہی ٹھیک ہے، اس کا پالن کرو.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا گھر مسجد نبوی سے جڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے مسجد کو بڑا کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عباس سے کہا کہ اپنا مکان بیچ دیں، میں اس کو مسجد میں سملت کر لوں گا۔ حضرت عباس نے کہا یہ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا تو اپہار دے دیں۔ عباس نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں کروں گا، اس سے بھی انکار کر دیا، اپنی مرضی کے مالک تھے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا آپ سوئم مسجد کو بڑا کر دیں اپنی اور سے، آپ نے اپنی طرف سے یہ کام بڑا اچھا ہو جائے گا اگر آپ اپنی طرف سے کر دیں تو امت کے لیے مسجد بڑی ہو جائے گی اور اپنا مکان اس میں سملت کر دیں۔ حضرت عباس نے کہا یہ بھی نہیں ہوگا، اس پر بھی راضی نہیں ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ کو ماننی ہوگی۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں ایک بھی نہیں مانوں گا۔ انتتہ دونوں نے حضرت ابی بن کعب کو اپنا نرنائک نیوکت کیا اور نرنائے تک بات پہنچی۔ حضرت ابی نے حضرت عمر کو کہا بلا رضامندی کے، بنا ان کی اچھا کے آپ کو ان کی چیز لینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ارتھات حضرت ابی نے کہا کہ نہیں، آپ نہیں لے سکتے ان سے کچھ بھی۔ حضرت عمر نے ابی سے پوچھا اس کے بارے میں قرآن مجید کی روح سے، قرآن مجید کی درشٹی سے کوئی آدیش نکالا ہے یا حدیث سے؟ حضرت ابی نے کہا کہ حدیث سے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے جب بیت المقدس کی عمارت بنوائی تو اس کی ایک دیوار جو کسی دوسرے کی زمین پر بنوائی تھی وہ گر پڑی۔ حضرت سلیمان کے پاس وحی آئی کہ اس سے انومتی لے کر بنائیں۔ حضرت عمر نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے، لیکن بہرحال حضرت عباس کا اخلاص اور وفا تو تھا، بہرحال خلافت کے لیے عہد بیت بھی تھا، وہ خیال بھی غالب آ گیا۔ ایک دفعہ انکار تو کر چکے تھے لیکن بہرحال نیکی اور تقویٰ تو تھا ہی، اور غیرت بھی تھی دین کی، اور خلافت کا سمان بھی تھا۔ بعد میں جب حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے اور خاموش ہو گئے تو پھر انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اچھا میں اپنے مکان کو مسجد میں سملت کرتا ہوں۔ حضور انور فرما رہے ہیں حضرت عمر نے ایک بار ارادہ کیا کہ حج تمتع سے لوگوں کو روک دیں۔ 3 پرکار کے حج ہوتے ہیں، ایک حج مفرد، ایک حج تمتع اور ایک تیسرا حج قران۔ 3 یہ حج ہیں۔ حج تمتع وہ ہوتا ہے کہ بعض نوجوانوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا، حضور فرما رہے ہیں حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ عمرہ کا احرام باندھ کے پہنچتے ہیں اور پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8ویں ذو الحجہ کو نیا احرام باندھتے ہیں، پھر حج کرتے ہیں۔ یہ حج تمتع ہے۔ اور عام جو حج ہے وہ حج مفرد ہے جو سامانیتہ ہوتا ہے، اور قران جو ہے وہ یہی ہے کہ عمرہ اور حج ایک ہی احرام میں ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر نے حج تمتع سے روکا۔ حضرت ابی نے کہا کہ آپ کو اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی ادھیکار نہیں ہے اس کو روکنے کا۔ پھر حضرت عمر کو روک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے۔ بہرحال پھر حضرت عمر نے نہیں کیا۔ پھر ایک بار حضرت عمر نے ارادہ کیا کہ ہیرا کوفہ سے 3 میل کی دوری پر نجد کے علاقے میں ایک شہر ہے، وہاں کے وسطر پہننے سے منع کر دیں، وہاں کے حلے جو ہیں ان کو پہننے سے منع کر دیں۔ حضرت عمر نے ارادہ کیا کیونکہ اس رنگ میں پیشاب کی کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ رنگ کاٹنے کے لیے کسی جانور کا پیشاب اس میں ملایا جاتا ہو۔ بہرحال تو حضرت ابی نے کہا کہ اس کا بھی آپ کو ادھیکار نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کے کپڑے کو پہنا ہے، اور وہاں کے حلے، وہاں کے وسط پہنا کرتے تھے، اور ہم لوگوں نے بھی پہنا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کبھی اس پر اعتراض نہیں ہوا۔ اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک بار حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر اور حضرت ابی میں ایک باغ کے بارے میں مت بھید ہو گیا۔ حضرت ابی رونے لگے اور کہا کہ آپ کے دور میں یہی باتیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میری نیت یہ نہیں تھی، آپ کا جس مسلمان سے جی چاہے فیصلہ کروا لیں، مت بھید تو ہے میرے اور آپ کے بیچ، میں آدیش نہیں دے رہا،
فیصلہ کروا لیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے ٹھیک ہے۔ تو ابی نے زید بن ثابت کا نام لیا کہ ان سے نرنے کرواتے ہیں۔ حضرت عمر راضی ہو گئے اور حضرت زید کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ یدیپی حضرت عمر خلیفہ اسلام تھے، پھر بھی ایک پکش کی حیثیت سے حضرت زید بن ثابت کی سبھا میں اپستت ہوئے۔ حضرت عمر کو ابی کے دعوے سے انکار تھا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ بھولتے ہیں، سوچ کے یاد کریں۔ حضرت ابی کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہا مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ تو سوئم حضرت عمر نے گھٹنا کا ورنن کیا، سارا وورن بیان کیا کہ اس پرکار ہوا تھا۔ حضرت زید نے حضرت ابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے جو آپ مانگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کیول یہ کہا کہ ثبوت تو نہیں، اس سمے آپ امیر المومنین کی سے قسم لے لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر مجھ پر قسم ضروری ہے تو مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں، لینی ہے یا نہیں لینی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد وہ فیصلہ ہو گیا جو بھی تھا۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت عثمان بن عفان نے قرآن جمع کرنے میں قریش اور انصار کے 12 آدمیوں کو نیوکت کیا، ان کا 12 آدمیوں کا چین کیا، جن میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت بھی سملت تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن مجید میں لب و لہجے کا متبھید تمام دیشوں میں سامانیہ روپ سے ہو چکا تھا۔ اس آدھار پر آپ نے اس متبھید کو مٹانا چاہا اور سوئم اصحاب قرت کو بلا کر ہر ویکتی سے الگ الگ قرت سنی۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت معاذ بن جبل سب کے لہجے میں متبھید نظر آیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں سمست مسلمانوں کو ایک تلفظ، ایک اچارن کی قرآن پر جمع کرنا چاہتا ہوں۔ قریش اور انصار میں 12 ویکتی تھے جن کو قرآن پر پورا عبور تھا۔ حضرت عثمان نے ان لوگوں کو یہ مہتوپورن کاریہ سونپا اور حضرت ابی بن کعب کو اس سبھا کا نگران اور سردار نیوکت کیا۔ آپ یعنی حضرت ابی قرآن کے شبدوں کو بولتے جاتے اور حضرت زید لکھتے جاتے تھے۔ آج قرآن مجید کے جتنے نسخے موجود ہیں وہ حضرت ابی بن کعب کی قرت کے انوسار ہیں۔ عطی بن زمرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ آپ لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم دور دراز سے آتے ہیں آپ کے پاس تاکہ آپ سے کچھ باتیں سنیں، کچھ خبریں، کچھ گھٹنائیں آپ سے سنیں یا آپ ہمیں کوئی بات بتائیں اور ہمیں کچھ سکھائیں، پرنتو جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگ ہماری بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، مانو کہ ہماری آپ کے نکٹ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس پر ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں اگلے جمعہ تک جیوت رہا تو اس دن ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ پھر مجھے پرواہ نہیں، چاہے تم مجھے اس کی وجہ سے زندہ رہنے دو یا مار دو۔ جب جمعہ آیا تو کہتے ہیں کہ میں مدینہ گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ گلیوں میں موج در موج چل رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ایک ویکتی نے کہا کہ کیا تم اس شہر کے نہیں ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ آج مسلمانوں کے سردار ابی بن کعب کا دیہانت ہو گیا ہے۔ اس پر میں نے کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم، میں نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جس میں اس پرکار کسی ویکتی کی پردہ پوشی ہوئی ہو جیسے اس ویکتی یعنی ابی بن کعب کی پردہ پوشی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں ایسی بات بتاؤں گا، پتہ نہیں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو۔ سمبھوتہ اس سے راوی کی یہی مراد لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کے اظہار سے بچا لیا، یعنی حضرت ابی کو، جس کو وہ دلی خوشی سے بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس واقعے سے کیا ابھیپرائے ہے۔ بہرحال اس نے یہ واقعہ بولا کہ میں نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا کہ جس میں اس پرکار کسی ویکتی کی پردہ پوشی ہوئی ہو جیسے کہ اس ویکتی یعنی ابی بن کعب کی پردہ پوشی ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ میں 8 راتوں میں قرآن کریم کا ایک دور پورا کر لیتا ہوں۔ حضرت ابی کی محبت رسول کا یہ حال تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ستونوں میں سے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا اور آپ جمعہ کے دن اس پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو اس ستون میں سے چلانے کی آواز آئی، جسے سمست مسجد والوں نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس استمبھ کے پاس آئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا، پھر اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ اتنا اس معصوم بچے کی طرح رونے لگا جسے چپ کرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سکون مل گیا اور آواز آنا بند ہو گئی۔ پھر جب مسجد گرائی گئی اور اس میں پریورتن کیا گیا تو حضرت ابی بن کعب نے وہ تنا لے لیا، وہ ان کے پاس تھا، کیول اس کارن کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے، تو وہ تنا لے لیا، اس کو اپنے گھر لے گئے، یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا، اس کو دیمک نے کھا لیا، بالکل گل گیا، لیکن انہوں نے اپنے پاس رکھا اس محبت کی وجہ سے۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اور کچھ حصہ اس میں صحیح بخاری کا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں 6 قاضی تھے: حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابی بن کعب۔ سمرہ بن جندب بڑے رتبہ کے صحابی تھے، وہ نماز میں تکبیر کہنے اور سورہ پڑھنے کے بعد ذرا توقف تھوڑا ٹھہرتے تھے، اللہ اکبر کہہ کے کچھ دیر خاموش رہتے تھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا، انہوں نے حضرت ابی کی سیوا میں لکھ کر بھیجا اس کے بارے میں تحریر فرمائیے کہ حقیقت کیا ہے۔ حضرت ابی نے اتینت سنکشیپ میں اتر دیا اور لکھا کہ آپ کا طریقہ جو آپ کرتے ہیں وہ شریعت کے انوسار ہے، یعنی یہ جو ٹھہراؤ آپ دیتے ہیں اس میں کوئی آپتی نہیں، یہ شریعت کے انوسار ہے، جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ حضرت سوید بن غفلہ، زید بن شجعان اور سلیمان بن ربیعہ کے ساتھ کسی جنگ میں گئے تھے۔ عزیب نامک ستھان پر کوڑا پڑا ہوا تھا۔ عزیب جو ہے بنو تمیم کی ایک گھاٹی ہے جو قادسیہ اور مغیثہ کے بیچ پانی کی ایک جگہ ہے جو قادسیہ سے 4 میل کی دوری پر ہے۔ بہرحال سوید نے اسے اٹھا لیا، اس کوڑے کو۔ ان لوگوں نے کہا کہ اسے پھینک دو، سنبھوتہ کسی مسلمان کا ہو۔ انہوں نے کہا میں ہرگز نہیں پھینکوں گا، پڑا رہے گا، بھیڑیے اس کو کھا لیں گے، ان کا بھوجن بن جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ میں اسے کام میں لاؤں۔ اس سے کچھ دنوں بعد سوید حج کے ارادے سے روانہ ہوئے، راستے میں مدینہ پڑتا تھا۔ حضرت ابی کے پاس گئے اور کوڑے والا گھٹنا ان کو کہی۔ حضرت ابی نے کہا کہ اس پرکار کی گھٹنا مجھ کو بھی میرے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 دینار ملے تھے، اب چاہے وہ کوڑا ہے یا 100 دینار ہیں، ہر ایک کی اپنی الگ لحاظ سے ایک ویلو ہے، وہ امانت ہی ہے۔ اب آگے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنیں۔ حضرت ابی کہنے لگے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا تھا کہ سال بھر تک لوگوں کو خبر کرتے رہو، یعنی اعلان کر دو۔ سال گزرنے کے بعد فرمایا روپے کی سنکھیا کا نشان وغیرہ یاد رکھنا اور 1 سال اور پرتیکشا کرنا، اگر کوئی نشان کے انوسار مانگے تو اس کے حوالے کرنا، ورنہ وہ تمہارا ہوا۔ یعنی پورا 2 سال کوئی بھی چیز ملے، 1 سال اعلان کرو، 1 سال تک اس کی نشانیاں یاد رکھو، اور اگر کوئی مانگے تو اس کو دے دو۔ ایک ویکتی مسجد میں کسی کھوئی ہوئی چیز پر شور کر رہا تھا، یعنی اعلان وغیرہ کر رہا تھا کہ میری فلاں چیز کھو گئی ہے۔ حضرت ابی نے دیکھا تو غصہ کیا، اس نے کہا کہ میں نے کوئی گندی بات تو نہیں کی مسجد میں۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، مگر مسجد کے ادب کے یہ بات بھی وپریت ہے کہ یہاں کسی سانسارک وستو کا اعلان کیا جائے۔ حضرت ابی کے دیہانت کے بارے میں وبھن روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے انوسار حضرت ابی کا دیہانت حضرت عمر کے دور خلافت میں 22 ہجری میں ہوا، جبکہ ایک دوسری روایت کے انوسار حضرت عثمان کے دور خلافت میں 30 ہجری میں ہوا، اور یہی ادھک درست
کتھن ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے حضرت ابی کے ذمے قرآن مجید کا جمع کرنے کا کام سپرد کیا تھا۔ حضرت ابی کی اولاد میں طفیل اور محمد تھے، اور ان بچوں کی ماں کا نام طفیل بنت طفیل تھا۔ وہ قبیلہ دوس سے سمبند رکھتی تھیں۔ حضرت ابی کی ایک بیٹی کا نام عمر بیان ہوا ہے۔ یہاں ان کے ورتانت سماپت ہوئے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر